دیکھیں حضرت جبریل امین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور دوسرے صحابہ تشریف لے کر آتے تو حضرت جبریل امین بیٹھے رہے. حضرت جبریل امین تشریف فرما رہے تھے. یہ کتاب ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق. اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو جبریل امین کھڑے ہو جاتے. جبریل امین کھڑے ہو جاتے ان کی تعظیم کے اندر، کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے کہ میری مجلس کے اندر تو اور بھی صحابی آتے رہتے لیکن تو کھڑا نہیں ہوتا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آتے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا اللہ، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدس کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے کھڑا کیوں نہ ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے. فرماتے ہیں کہ لما امر الملائکۃ بالسجود لآدم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے حکم کیا تو فرماتے کہ حدثتنی نفسی بما طرد به ابلیس، تو میرے دل کے اندر بھی وہی بات آئی جو جس کی وجہ سے ابلیس مردود ہو گیا. ابلیس جس وجہ سے مردود ہوا کہ آدم تو انسان ہے اور ہم تو ملائکہ ہیں، ہم تو اعلیٰ ہیں، ہم تو آدم کو سجدہ رکھا ہے. فرماتے کہ میرے دل میں بھی یہ بات آ چکی تھی کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اسجد، تو میں نے ایک دیکھا کہ رأیت قبۃ عظیمۃ علیہا مکتوب، کہ میں نے ایک بہت بڑا قبہ دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ابو بکر میرا بہت دفعہ، اور اس سے آواز آ رہی تھی اسجد، سجدہ لگا. تو میں نے سجدہ لگایا اس کی ہیبت سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے نام کی ہیبت سے میں نے بھی سجدہ لگا دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ عظیم قبہ نہ دکھاتا جس پر ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا تھا تو میں بھی سجدہ نہ لگاتا اور میں بھی پھر اسی راہ پر چل جاتا جس راہ پر شیطان چلا.